الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ کیسے قلبی نور اور بصیرت مانگیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں آنے والی آزمائش، اور پھر میں کہہ دوں کہ ہماری آزمائشیں بادشاہوں اور سیاسی میدانوں کی نہیں ہیں، ہماری تو بچوں کی آزمائشیں، شوہروں کی آزمائشیں، گھروں کی اور ساس سسرال کی آزمائشیں، یا پھر اب ہم پڑھنے والی طرف آگے لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے، پہلے تو اپنے لیے خوشی کے ساتھ اس بات کو سنیے، آنسو پوچھ دیجیے، اس لیے کہ ابن حبان کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایک بلند مرتبہ، ایک بڑا سا مرتبہ بلند کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مقرر کر لیتے ہیں جہاں تک وہ اپنے اعمال کی بدولت نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ ایسے ہی کر دے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ اپنا اصول نہیں توڑتا بندوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس جنت کے اعلیٰ درجے میں ڈالنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو اس مرتبے سے ہمکنار کر سکے۔ تو لکھیے چند جملے۔ آزمائش دراصل وہ خیر ہوتی ہے جو اللہ اپنے بندے کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمیں وہ آزمائش دکھ رہی ہے، دکھ دکھ رہا ہے، وہ بیماری دکھ رہی ہے، پریشانی دکھ رہی ہے، طلاق کی صورت میں دکھ رہی ہے، لیکن وہ خیر ہوتی ہے، کوٹڈ ہوتی ہے نا، اوپر اس کے کور کوئی اور چڑھا ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کو اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے بچوں کو کب سمجھ آیا تھا؟ جب آپ نے ان کو ویکسین لگوائی، آپ نے ان کو پولیو کے ٹیکے لگوائے، بچوں نیو بورن بیبی کو آپ اتنا ڈاکٹروں کے پاس لے گئیں، بچے کو کہاں سمجھ آیا؟ تو جب ماں کو پتہ ہے کہ یہ ٹیکہ بچے کے لیے اچھا ہے تو اللہ کو تو اس سے بہت زیادہ پتہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی خیر اللہ کو منظور ہوتی ہے اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے، یعنی تو یصیبھا وہاں تک پہنچاتا ہے، مراد کیا کہ اس چیز کی وجہ سے مصیبت میں ڈالتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر ایک اور جملہ لکھ لیجئے، یہ آپ کا جم ہے کہ آزمائش دراصل ایمان کی چھلنی، اخلاص کی نشانی، راضی برضا رہنے کی دلیل، اور رب عالمین اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی علامت ہے۔ ایک اور لکھوا دوں، لکھیے، یہ اس نفع مند دعا کی طرح ہے، دوا کھاتے ہیں نا، ریمیڈی، دعائیں، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں دواؤں کو؟ ٹریٹمنٹ، جو بھی میڈیسن جی بولیے، یعنی یہ اس میڈیسن کی طرح ہے جو ایک مہربان، خیر خواہ اور مریض کے فائدے کو سمجھنے والا معالج مریض کو دیتا ہے، اور وہ اور کوئی نہیں، وہ الحکیم ہے۔ سمجھدار مریض کا حق کیا ہے؟ لکھیے، صبر کے ساتھ اس کڑوی دوا کو نگل لے اور شکوے شکایت اور ناراضگی سے قے نہ کر ڈالے، وومٹ نہ کر دے۔ اس لیے بشارت اور خوشخبری ہے ہر اس انسان کے لیے جو اجتماعی طور پہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جائے اس پہ صبر کرے، یا انفرادی طور پہ، یا آج بیماریوں کی صورت میں اور کوئی اور ایسے جن کے پیارے جا رہے ہیں دنیا میں وباؤں کی صورت میں، اس پہ کہیے اے اللہ مجھے تیرا یہ گفٹ بھی پسند آ گیا۔ کوئی پیارا آپ کو کوئی تحفہ دے دے، وہ تحفہ چاہے اچھا نہ بھی لگے، آپ اس پیار سے لے کے استعمال کرتے ہیں کہ یہ مجھے کسی پیارے نے پیار سے دیا ہے۔ اور ایک اصول اور یاد کر لیجئے، قلبی بصیرت ملنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی، سورۃ نساء کی آیت 19، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز بہت پسند نہ ہو مگر اللہ اس میں بہت بڑی بھلائی رکھے۔ تو ذرا سے اپنی زندگی میں پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے، ماضی کے آئینے میں دیکھیے، جب دکھ آیا تھا چیخیں نکل گئی تھیں، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ گھر کو آگ لگ گئی لیکن ایمان آپ کا پختہ ہو گیا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ پر راضی رہیں گے اتنا آپ اس کو سمجھیں گے۔